یوسف، جی بھائی. تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مہربان بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں؟ میں بھی آپ کو چاہتا ہوں. سچی یہودا، میں کب آپ کی طرح بڑا ہوں گا؟ تم بڑے ہو اور خدا کے نزدیک اور اپنے مقام و منزلت اور اپنی بڑائی سے بخوبی آگاہ بھی ہو. آپ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کی نشاندہی کل رات تمہیں خواب میں کی گئی تھی. خواب یاد ہے نا؟ وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا. ہمیں جب پتا چلا کہ تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جو تمہاری بلندی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. بابا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ آخر میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں بتایا. نہیں، بابا نے تو نہیں بتایا، مگر میں نے خود سنا تھا. آدھی رات کو جب سین میں آیا تب میں نے سنا تھا کہ بابا تمہیں کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا. کیا تم ہمیں بھی اپنا خواب سناؤ گے؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان مت کرنا. اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاید آپ کو خواب بتانے میں کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن میں بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم یوسف کو مارنا چاہتے تھے. بس کرو دینا، یہودا کا مارنے کا ارادہ نہیں، بس یوسف پر اسے ذرا غصہ آ گیا ہے. چلو. یہودا کیوں غصہ کر رہا تھا؟ تم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ جو پوچھنا چاہتے تھے نہیں بتایا. اپنا خواب انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ سوائے بابا کے کسی کو نہیں پتا. میں بابا سے کہوں گی کہ یہودا تمہیں مارنا چاہتا تھا. مت کہنا. کیوں؟ میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بابا ان سے خفا ہوں. ویسے دینا، یہودا مجھے کیوں پسند نہیں کرتا؟ جبکہ بابا نے کہا ہے کہ بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے سے محبت کرے اور ایک دوسرے کا احترام کرے. بلہا، زلفا، لیاؤ، دیکھو میں گندم لایا ہوں. سلام بابا. سلام. سلام میرے بچے، جیتے رہو، بیٹھو. سلام نبی خدا. بلہا، گندم پیسنے کی تیاری کرو، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے. اس سال کے گندم کی پہلی بوری ہے، بڑی مشکل سے گندم کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا ہے. بابا، سارے بھائیوں کو معلوم ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. انہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے میرے خواب کے بارے میں پوچھا. جب میں نے نہیں بتایا تو مجھ پر غصہ ہوئے. بلہا، بلہا. جی یا نبی اللہ. اب تک بارہا میں نے تمہاری لگائی بچھائی اور کنسنیوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن چپ رہا اس امید پر کہ شاید اس کام سے باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. لیکن لگتا ہے جب تک تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ کر دو گی، چین سے نہیں بیٹھو گی. مجھے نہیں معلوم نبی خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بے قصور ہوں. میں کل رات تمہارے حجرے میں تھا. یوسف نے وہیں خواب دیکھا اور وہیں مجھ سے بیان کیا. میرے اور یوسف کے علاوہ کوئی اس ماجرے سے باخبر نہیں تھا. تمہارے سوا کون اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں سن سکتا ہے؟ مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ کل رات میں سوئی ہوئی جھوٹ تھی. بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو. میں نے کل رات تمہارے کمرے میں آہٹ سنی تھی، وہاں تک گیا بھی تھا، لیکن جب تمہیں اور تمہارے بچوں کو سوتا ہوا پایا تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ کیا.
जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है, यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बल्हा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दें, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपकी कनीज हूँ। मुझे यही दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूं, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया। ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी है हमारे कांधों पर। ज़राअत, खेती बाड़ी के तमाम काम, हिसाब किताब हमारे जिम्मे। भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम। भेड़ों को चारा पानी डालना, उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई, उनकी गंदगी जमा करना सब हमारे कांधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब की सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बर्तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सरचश्मा वही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूँ। यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझमें यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या,
यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या? और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे, और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर ज़ादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है, बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा। चलो चले। वो हफ्ते में एक दिन मकफीला में तन्हा गुजारते हैं, इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब ना होगा। वो इबादत के वक्त दूसरे कामों पर तवज्जो नहीं देते। खुशकिस्मती से वो इस वक्त मकफीला में है, और यही बेहतरीन मौका है कि बगैर किसी मुदाखलत के उनसे सुकून से बात कर सके। चलो चलकर देखते कि क्या होता है। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम बच्चों। अपने माबूद के साथ राज़ो न्याज में मशगूल हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं। तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही दुआ गो रहता हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना कि आज मैं दूसरा कोई और काम अंजाम नहीं देता। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं ताकि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया? वो कोई खास बात नहीं, बस हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाकर थोड़ा तफरी करें, खेले कूदें और उसे जानवर चराने के कुछ तौर तरीके भी सिखाएं। तुम्हें तो पता है कि अभी तो यूसुफ के खेलने कूदने के दिन हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी तरह सहरा में जाएगा। हम वादा करते हैं उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबीजादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे, या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा।
میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے. اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو راضی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے دیں. وہ ہے خود یوسف. اسے ورغلائیں، اسے صحرا میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں، تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے. یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں. کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بنیامین اور دینا کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں، مجھے دینا اور بنیامین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں، لیکن یہاں نہیں. صحرا میں کھیلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے. گلہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ باقی بھائیوں کے منتظر ہیں. تم لوگ آج صحرا نہیں جاؤ گے؟ بس جا ہی رہے ہیں. ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں. یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے. صحرا خوبصورت اور خوشبودار ریحان سے بھرا پڑا ہے. کبھی تم نے رس بھری کھائی ہیں؟ نہیں، کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزیدار، مجھے تو بہت پسند ہے. کیا تم نے کبھی ٹھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ہوئی نہریں دیکھی ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے. اس کی ماں کی وصیت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے. اور پھر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھے. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں. لیا وہ ابھی بچہ ہے، مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے. اگرچہ صحرا جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں. لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب صحرا گئے تھے. تم اکیلے تو نہیں گئے تھے. میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ صحرا کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا، لیکن اسے یوں اکیلا بھیجنا مناسب نہیں ہے. تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیحت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو، لیکن وہ ابھی بچہ ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے. ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی ضد کرنے لگے گا. ہم اسے کھیل کود میں اتنا مصروف رکھیں گے کہ آپ کی اور گھر کی بالکل یاد نہیں آئے گی. کتنا مزہ آئے گا چشمے کا ٹھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں. ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت. ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں. مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے، لیکن صحرا کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے. کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، جیسا کہ خواب میں چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. یہ تو سب بہانے ہیں بابا. اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیے کو مارا تھا، اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے تو پھر ہم 10 بھائی کس دن کام آئیں گے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیے کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں. بابا، اگر آپ کہیں تو میں بھائیوں کے ساتھ صحرا چلا جاؤں؟ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں. ان کے ساتھ صحرا جانے کی اجازت دے دیجیے نا. اب کیا کہیں گے؟ یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے. ہاں بابا، یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے کی اجازت دے دیجیے. درخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ صحرا چلا جاؤں. بابا میں التجا کرتا ہوں.
ٹھیک ہے چلے جاؤ. بابا زندہ باد. آپ پر درود ہو بابا. بہت شکریہ. بہت خوب. چلو یوسف چلیں. ذرا رکو. یوسف کو تیار کرنے دو. ادھر آؤ بیٹا. یوسف کا خیال رکھنا. اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے. ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا. وہاں بہت خیال سے رہنا. یہ قمیض بھی پہن لو. یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا. تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی. یہ قمیض اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو اس کے ناپ کے مطابق ہو جاتی ہے. بابا یہ تو میرے ناپ کی ہو گئی. جانتے ہو یہ قمیض جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی. ابراہیم خلیل الرحمان نے یہ قمیض میرے بابا اسحاق کو دی. انہوں نے میرے سپرد کی اور اب میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس قمیض کی بہت حفاظت کرنا. خود سے جدا مت کرنا. یہ تمہاری ہر قدم پر حفاظت کرے گی. میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھاؤں گا. خدا تمہیں تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا. وہ جو کہیں اسے ماننا. چلو چلے. لو یوسف بھی آ گیا. چلو یوسف چلیں. میں بھی شہر کے باہر تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں. چلو. پریشان نہ ہو بابا. ہم آج یوسف کے ساتھ ایک بہترین دن گزاریں گے. تمہارے بھائی تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں. جو کام ہو ان سے کہنا. تمہاری مدد کریں گے. اپنا خیال رکھنا میرے بچے. یوسف کے لیے میں نے کافی کھانا اور پانی رکھ دیا ہے. خیال رہے یہ بھوکا نہ رہے. جی ضرور. لاوی یوسف تمہارے سپرد ہے. اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے اور نہ کسی سختی کا سامنا ہو. کوئی زبردستی نہیں ہے بابا. اگر آپ پریشان ہیں تو یوسف کو لے جانے کی اجازت مت دیجیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. لے جاؤ اسے. لیکن اس کا خیال رکھنا. میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغرب کے وقت یوسف کو ہنستا کھیلتا آپ کے پاس لے آؤں گا. چلو یوسف. چلو یوسف. یوسف جانوروں کو آگے بڑھاؤ. چلو یوسف.
परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे। ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है?